خبروں اور جھوٹی معلومات کے تحت اپنی ساکھ کو بھی داؤ پر لگا رہی ہے۔ تو آج اسی کا ہم جائزہ لیں گے اس سیشن کے اندر۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں مظہر عباس صاحب کی، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سعید غنی صاحب، انفارمیشن منسٹر سندھ تشریف لے کر آئے ہیں، غازی صلاح الدین صاحب ہیں، محمود شام صاحب ہیں، مسعد اللہ خان صاحب آپ سے کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ تو میں محمود شام صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی کہ صحافت کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی دور ہو، ریڈیو، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا تک کا یہ سفر، ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور ہر دور کے اپنے الگ چیلنجز ہوتے ہیں۔ تو موجودہ دور میں پاکستانی صحافت کو آپ سب سے بڑا چیلنج کیا درپیش دیکھتے ہیں؟ کیا وہ آزادی صحافت ہے جو ہمیشہ سے ایک مسئلہ بنی رہی، یا پھر اس وقت موجودہ صحافت کی ساکھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج میڈیا مالکان ہیں اس وقت۔ صحافت میں چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا، ایک ایڈیٹر جو ہوتا ہے وہ اس کا کہ معیار کا، تنقید کا، تصدیق کا وہ خیال رکھتا ہے۔ تو اب جو ہے یہ جب سے الیکٹرانک میڈیا ہے، ٹی وی چینل وغیرہ، اس وقت سے ایڈیٹر کا جو بھی ایک مقام ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، پرنٹ میڈیا میں بھی اور آپ کے یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں الیکٹرانک میڈیا میں۔ تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو بھی آزادی ہے اس سے فائدہ مالکان اٹھا رہے ہیں، ریٹنگ اگر اچھی ہے اس سے فائدہ مالکان کو ہوتا ہے، اور مالکان کے نزدیک کوئی صحافتی اخلاقیات یا ویسے اخلاقیات یا ملک کی تشکیل، معاشرے کی تشکیل وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے غازی صاحب، آپ کیا اس بات سے متفق ہیں کہ ہمارے جو نیوز رومز ہیں، کسی زمانے میں ہم بڑے بڑے ایڈیٹرز دیکھا کرتے تھے، اب اگر آپ پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینلز کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو 2 یا 3 نیوز رومز ایسے نظر آئیں گے جہاں پر باقی ایڈیٹوریل پالیسی موجود ہے، جہاں پر ایڈیٹرز کا رول ہمیں نظر آتا ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جب میڈیا کرائسس آیا تو وہاں سے وہ جو سینئر مینجمنٹ تھی اس کو ہٹا کر اور پھر جونیئرز کو ان کی جگہ پر رکھا گیا۔ تو یہ جو ایک کشمکش ہمیں مختلف نیوز رومز کے اندر نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہوتا، جو کانٹینٹ تمام آڈینس تک جا رہا ہے اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ تو یہ چاہے وہ صحافتی یہ جو اداروں کے مالکان تھے وہاں سے تو یہ معاملہ شروع ہوا تھا، لیکن اب صحافت کی ساکھ پر جب یہ معاملہ آ کر ختم ہو رہا ہے تو اس کریڈیبلٹی کو جرنلزم اپنی واپس کیسے لے کر آئے گی؟ دیکھیے، جو بات شام صاحب نے کہی اور جو بات آپ کے سوال میں مضمر ہے وہ یہ ہے کہ جو پروفیشنلزم ہم جسے کہتے ہیں وہ مفقود ہے، وہ ختم ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک تو میڈیا کا ایک گہرا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ فریڈم کی ہم بات کرتے ہیں، فریڈم آف دا پریس کی بات کرتے ہیں، اور اس کا تعلق اس ماحول سے ہوتا ہے جس میں میڈیا زندہ ہے۔ لیکن پروفیشنلزم بھی بہت ضروری ہے، اصول بھی بہت ضروری ہیں، کرافٹ ہے جرنلزم، بالکل اس طرح جس طرح دوسرے پیشے ہوتے ہیں، چاہے وہ طب ہو یا تدریس ہو، انجینئرنگ ہو، کچھ بھی ہو۔ تو جو پروفیشنلزم ہے اس کی کمی ہے، لیکن وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ میڈیا کو اپنی گروتھ کے لیے، اپنے سروائیور کے لیے جس قسم کا ماحول اور جو حالات درکار تھے وہ اسے میسر نہیں ہے نا، شروع سے نہیں ہے۔ فریڈم کا ایک ایشو تھا۔ دوسرے ایک اور بھی بات ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ بہت سالوں سے، کئی ڈیکیڈ سے انتہا پسندی، عدم برداشت، ایک مذہبی جو ایک ماحول ہے کہ جس میں سوال پوچھنا مشکل ہے، اس کی وجہ سے اس میں تو میڈیا کا موجود ہونا ہی ایک معجزہ ہے کہ میں میڈیا ہے، کیونکہ جس ماحول میں آپ بات نہیں کر سکتے، جس ماحول میں آپ مکالمہ ممکن نہیں ہے، جس ماحول میں آپ کو ڈر لگتا ہے، تو اس میں میڈیا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو مسائل ہوں گے وہ بھی واضح ہیں کہ اس طرح کے ہوں گے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی شدید مسئلہ ہے،
ابھی اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جو ملک میں سب سے بڑا ایشو ہے جو سیالکوٹ میں ہوا اس کے بعد کہ بھی ایک موب ہے باہر, ایک جنونی کیفیت ہے, ایک وحشت ہے جو پل رہی ہے. اس میں آپ سیریسلی ملک کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پر کس طرح غور کریں گے, اور جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کی سچی رپورٹنگ کیسے کریں گے. میڈیا, اب آپ سب لوگ جو بیٹھے ہیں آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں, آپ پتہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے آپ کو, کیا آپ کے جو مسائل ہیں اور جو کچھ آپ دیکھتے ہیں, جو کچھ آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, کیا میڈیا میں اس کا اظہار ہے؟ کیا ان سوالوں کے جواب آپ کو میڈیا میں ملتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی سے نکلے ہوئے ہوں؟ تو یہ ایک صورتحال ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اس طرح کی فریڈم نہیں ہے اور دوسرے ماحول نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو فریڈم اور ماحول کی بات آتی ہے تو ساری نظریں حکومت پر چلی جاتی ہیں. سعید وانی صاحب, ساری دنیا میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو صحافت ہے وہ حکومت سے کبھی خوش نہیں ہوتی اور حکومت کو صحافت سے ہمیشہ گلا رہتا ہے. تو ایسی صورتحال میں جب معاشرے میں انتہا پسندی بھی بڑھ رہی ہے اور میڈیا ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے کہ جو اس انتہا پسندی کو ختم کرنے کے بجائے, برداشت کا ماحول لانے کے بجائے اور الٹا لوگوں کے اندر ایک ہجان سی کیفیت لے کر آ رہا ہے, تو اس میں آپ میڈیا کا زیادہ قصور سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں حکومت کو میڈیا کے ساتھ مل کر کچھ کرنا چاہیے؟ جو پہلے بات ہم نے شروع میں کہی کہ حکومت اور میڈیا کی ایک کشمکش جنگ رہتی ہے, لیکن اگر میں اپنی بات کروں یا اپنی جماعت کی بات کروں, میڈیا اکثر حکومت سے خوش نہیں ہوتا, حکومت اکثر میڈیا سے خوش نہیں ہوتی. لیکن ہمارے کیس میں لگتا ہے کہ میڈیا ہم سے خوش نہیں ہوتی, ہم تو خوش ہوتے ہیں, ہم تو چلا کرتے ہیں. لیکن ویسے اجتماعی طور پر میرا خیال یہ ہے, جو حضرات میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں میڈیا کے اوپر میرے لیے بات کرنا تو بہت ہی بڑی کم علمی کی بات ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں خرابیاں برائیاں پیدا ہوئی ہیں, میڈیا بھی ہمارے اسی معاشرے کا حصہ ہے, اسی تناسب سے میڈیا کے اندر بھی وہ خرابیاں آئی ہیں. آپ پالیٹکس کو دیکھیں, وہ ایشوز ہیں. آپ تعلیم کو دیکھیں, اس کے اندر آپ کو اسی طرح کے ایشوز ملیں گے. آپ کی گورننس ایز اے ہول دیکھ لیں, اس کے اندر جتنے بھی ادارے کام کرتے ہیں یہ پرابلمز ہیں. جوڈیشری کو آپ دیکھیں, وہ ایشوز ہیں. تو آپ میڈیا کو آئسولیشن میں رکھ کے یہ نہیں توقع کر سکتے کہ باقی تو سارے نظام بگڑتے جائیں لیکن ہمارا میڈیا نہیں بگڑے, کیونکہ ہم میں سے ہی لوگ آتے ہیں اس کے اندر. اور دوسرا یہ شاید جو تیزی آ گئی ہے بہت زیادہ ہر چیز میں, ظاہر ہے کہ پہلے جہاز نہیں ہوتے تھے, اب جہاز آ گئے ہیں, سفر تیز ہو گئے, زندگی تیز ہو گئی ہے. تو میڈیا میں بھی جو خبروں کی تیزی ہے اس نے شاید بہت زیادہ کام خراب کیا ہے. اور یہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی, شام صاحب نے نکاح پہ ایڈیٹرز ہوتے تھے, دیکھ لیتے تھے کیا چیز جانی چاہیے, کیا نہیں جانی چاہیے, کس انداز میں جانی چاہیے. اب تو جلدی یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی جانا چاہیے, وہ پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ صحیح تھا کہ غلط تھا. تو شاید اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. میں نے ایک مرتبہ سینٹ میں تھا تو ایک کمیٹی کا میں رکن بھی تھا, تو میں نے وہاں ایک تجویز دی کہ آپ کچھ نہ کریں, پیمرا سے میں نے گزارش کی کچھ نہ کریں, روزانہ جو ٹکرز بہت سارے چینلز پہ چلتے ہیں وہ نوٹ کریں اور رات کو 8 بجے چلائیں کہ اس چینل نے اتنی خبریں چلائیں, اتنی سچی تھی اتنی جھوٹی تھی. اگر یہ کر دے تو شاید بہت سارا کام سیکھ جائے. اور دوسرا یہ ریٹنگ میٹرز ہے, اس کو نکال دیا جائے, یہ ریٹنگز کا چکر ختم ہو جائے تو شاید بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے, بہت سارے ایشوز ہیں. میرا صحیح, آپ نے ریٹنگ کا بھی ذکر کیا اور یہ کہ انفارمیشن کا جو فلو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور جب فلو زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہاں پر چیک اینڈ بیلنس یا پھر ویریفیکیشن کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اور زیادہ تر جو کانٹینٹ ہے وہ آڈینس کی طرف سے پروڈیوس ہو رہا ہے. میں مظہر عباس صاحب کی طرف آؤں گی. مظہر عباس صاحب, ایک طرف کہ جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹینٹ بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہے, انفارمیشن بہت زیادہ ہے, جانچنا مشکل ہو جاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ تھے یا جو کانٹینٹ پروڈیوسر ٹی وی کے اوپر آ کر اطلاعات دیا کرتے تھے یا اپنا اوپینین پیش کیا کرتے تھے, رپورٹنگ کرتے تھے, وہ اب آن لائن پلیٹ فارمس تک محدود کر دیے گئے ہیں. بہت سارے سینئر جرنلسٹ ہیں جنہیں اب ٹی وی پر جگہ نہیں مل رہی تو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنا لیے, تو اب انفارمیشن وہاں سے بھی دی جا رہی ہے. پھر وہاں پر ٹیکا آ جاتا ہے, ٹیکا کے بعد اور بھی دوسرے ایسے قوانین لانے کی کوشش کی گئی کہ جس کے ذریعے وہ کانٹینٹ جو کہ ڈیجیٹل میڈیا پر ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو کسی طور پر روکا جا سکے.
تو ایسی ساری صورتحال میں کہ جب ہم فیک نیوز کو کاؤنٹر بھی کرنا چاہتے ہیں، ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب ہم جو آتھینٹک جرنلزم ہو رہی ہے ایسے پروڈیوسرز کو یا ایسے جرنلسٹ کو ہم آن لائن پلیٹ فارمس پر دھکیل رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا صورتحال کو بہتر کرنا؟ دیکھیے اتنی بڑی آڈینس ہے، آج تھوڑا سا سچ بول لیں. 75 سالوں میں اس ریاست نے جھوٹ بولا اور ہم نے اس جھوٹ کو سچ کی طرح لوگوں کو بتایا. اس ملک کے ایڈیٹرز نے ایک اخبار کو بند کرانے کے لیے جوائنٹ ایڈیٹوریل لکھا. اس اخبار کو بند کر دینا چاہیے. پھر اس ملک کی براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن نے ایک چینل کو غدار کہہ کے بند کرنے کی مطالبہ کیا. ہم نے 1971 میں جھوٹ بولا لوگوں سے کہ مشرقی پاکستان میں سب ٹھیک ہے جبکہ سب غلط ہو رہا تھا. ہم مسلسل جھوٹ بولتے آ رہے ہیں. ایک ایڈیٹر سے، میں اسٹوڈنٹ تھا جرنلزم کا، جنگ کے ایک ایڈیٹر تھے، وہ یونیورسٹی میں بات کرنے آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں 4 جولائی کی رات تک 1977 یہ پتہ نہیں تھا کہ کل مارشل لا لگے گا یا بھٹو صاحب کی گورنمنٹ رہے گی، تو جب آپ نے ایڈیٹوریل لکھا 5 جولائی کی صبح کے لیے تو کیا لکھا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے 4 جولائی کی رات کو 2 ایڈیٹوریلز لکھے، ایک سویلین حکومت کی حمایت میں اور ایک مارشل لا کی حمایت میں. یہ مائنڈ سیٹ ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے. آج اس ملک میں گوادر میں غیر معمولی واقعہ ہو رہا ہے، میڈیا سے غائب ہے. اور اس پوری جنگ میں آپ دیکھیں نا کہ 75 سالوں میں 2 میڈیا گروپ کے علاوہ کوئی میڈیا ہاؤس ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا تھا. ریاستی جبر اپنی جگہ، ریاستی پابندیاں اپنی جگہ. میں جانتا ہوں جب مشرف کے خلاف میڈیا اسٹرگل کر رہا تھا، میں پیمرا کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے میڈیا مالکان سے درخواست کر رہا تھا کہ اس انڈر ٹیکنگ پر سائن نہ کریں. 90% مالکان نے جا کے اس انڈر ٹیکنگ پر سائن کیے اور ان کا چینل بحال ہو گیا. تو ہم لوگوں سے سچ نہیں بول رہے، ہم لوگوں کو سچ نہیں بتا رہے. جو جرنلسٹ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے اوپر جو سختیاں آتی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس کو کوئی میڈیا مالکان، کوئی میڈیا مالک پروٹیکٹ نہیں کرتا. جو جرنلسٹ مار دیا جاتا ہے اس کی انشورنس کا مطالبہ ہم حکومت سے کرتے ہیں، مالک سے نہیں کرتے. میں ان دا لائن آف ڈیوٹی مارا جاتا ہوں تو یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں، حکومت کی ذمہ داری اسے گرفتار کرنا ہے، لیکن مجھے پروٹیکٹ کرنا میرے ادارے کی ذمہ داری ہے. تو ہمارا پورا میڈیا ماڈل جو ہے پاکستان میں بدقسمتی سے جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے. ہم نہیں سچ بول رہے، اور جو سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. لیکن اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فیک نیوز آج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ فیک نیوز پاکستان کے بعد کا مسئلہ ہے، ہمیں بعد سے نظر آ رہا ہے. تو غازی صاحب اور شام جی بیٹھے ہوئے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے تو سینسرڈ شدہ اخبار نکالنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا ایسا اخبار مارکیٹ میں آنا ہی نہیں چاہیے جو سینسرڈ ہو. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں سے سچ کب بولیں گے. ہمیں کنفیشن کرنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے لوگوں کو گمراہ کیا. ہم نے ماشاء اللہ کے زمانے میں مٹھائی بانٹنے کی جھوٹی تصاویر چلائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام مٹھائی بانٹتے. 4 لوگوں کو جمع کر کے آپ نے ایک تصویر کھینچ دی اور آپ نے کہا کہ لوگوں نے ماشاء اللہ کو ویلکم کر دیا. اگر ویلکم کیا تھا تو 3 مہینے بعد دوبارہ لوگ اس کے خلاف کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟
میرا خیال ہے کہ ہم گلٹی ہیں، ہم اپنے لوگوں کے سامنے ہمیں اس گلٹ کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو سچ نہیں بتایا. صحیح، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. جب ہم خود احتسابی کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف جو انٹرنل خطرات ہیں، جو اندرونی خطرات ہیں میڈیا کو، جو اس سے پہلے آپ نے پرانے ادوار کا ذکر کیا، شاید اس وقت دیکھنے میں نہیں آتے تھے، اور اگر آتے ہوں گے تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا کہ پہلے جتنے خطرات تھے وہ بیرونی تھے، جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کے معاملات زیادہ تر تھے. لیکن اب یہ جو اندرونی خطرات ہیں جس کے اندر ہمیں پورا میڈیا 2 حصوں میں تقسیم دکھائی دیتا ہے، اور وہ جو 2 حصے ہیں اس میں سے ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے، جبکہ دوسرا میڈیا کا جو طبقہ ہے وہ اس کو جھوٹ بنانے پر تلا ہوا ہوتا ہے. میڈیا مالکان کے اپنے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں اور وہ موجود ہیں، لیکن ان 2 طبقات میں جب سے میڈیا تقسیم ہوا ہے تو آڈینس مایوس ہوئی ہے. کیا ہمارے اس گلٹ کو فیل کرنے سے آڈینس کا وہ اعتماد واپس ہمیں مل سکے گا؟ وسعت اللہ صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بات کریں. تھینک یو ناجیہ. میڈیا 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی. میڈیا ایک ہی ہے جس کارخانے میں اصل پروڈکٹ بن رہی ہے، ڈسٹریبیوٹر اس پہ مختلف لیبل لگا کے، جنہیں ہم چینلز کہتے ہیں، تقسیم کرتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے چینلز ہیں. چینل ایک ہی ہے. ایک چینل کا نام ہے ڈسپرین، ایک کا نام ہے شیر مارکا ڈسپرین، ایک کا نام جو ہے وہ ترازو مارکا ڈسپرین ہے. ڈسپرین تو ہمیں اس کنفیوژن سے نکلنا چاہیے. بلکہ اب تو بہت ہی مزیدار صورتحال ہے. ٹکرز تک اسمبل ہو کے آتے ہیں. کون سی خبر کتنی چلا سکتے ہیں، کیا ہم اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ تک پہلے سے طے ہوتا ہے. کچھ چیزیں آؤٹ آف میڈیا ریچ ہیں. جیسے ہم بلوچستان کور کر سکتے ہیں اگر وہاں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہے، یا اگر کوئی انسٹالیشن پہ کوئی اٹیک ہو جائے تو وہ نہیں کور کر سکتے انلیس کہ اوپر سے کم از کم یلو لائٹ آ جائے، اگر گرین نہ آئے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں اگر حکمران ہوں میں تو میڈیا کا گلا گھونٹ کے مار لوں، مگر میرا بس نہیں چلتا. جو ہم یہ توقع کرتے ہیں نا کہ جی حکومت یہ کر کے دکھائے، حکومت ہمیں آزادی دے، حکومت اشتہارات پہ سے پابندی ہٹائے، حکومت کا آغاز کا کوٹا بحال کرے، حکومت جو ہے لائسنس بحال کرے، یا جو بھی ہے. جب تک آپ تھوڑا بہت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے تھے، تب تو آپ کو یہ درخواست کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی. آپ اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے بات کرتے تھے، بارگن کرتے تھے. کبھی ان کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، کبھی آپ کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا. اب لیٹا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے جو درخواست کرے گا تو کھڑا ہوا آدمی آخر اس کی درخواست پہ کتنا دھیان دے گا؟ وہ تو لیٹ چکا ہے. تیسرا بات جو ہے کہ وہ کس کا ہے مصرع، کہیں باہر سے نہیں گھر سے اٹھا ہے فتن. ہاں جان صاحب، ہر ایسا مصرع جان صاحب کا ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا گھر کہیں باہر سے نہیں گھر سے اٹھا ہے فتنہ. تو چینل از مائی ایز اے مالک، اگر میں دیکھوں اس کی کرسی میں بیٹھ کے، چینل میری پہلی محبت نہیں ہے.
چینل میری داشتہ ہے. میری پہلی محبت وہ انڈسٹری ہے جسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں نے اس داشتہ کو رکھا ہے. میں بذام خود کو صحافی سمجھتا رہوں، لیکن جس نے اپنے مفادات کی پروٹیکشن کے لیے چینل اسٹیبلش کیا ہے وہ آپ کو شفٹ انچارج سمجھتا ہے، فور مین سمجھتا ہے، مزدور سمجھتا ہے، کارگو ہینڈلر سمجھتا ہے، جرنلسٹ نہیں سمجھتا. یہاں پر پھر یہ سوال آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چینل مالکان ہیں جو سب کچھ چلا رہے ہیں اور وہ کس اشارے پر چلا رہے ہیں وہ بھی پتہ ہے سب کو. پھر یہاں پر وہ جو جرنلسٹ ایسوسیشنز ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان کا کیا کردار آتا ہے؟ وہ کیا کر رہی ہے؟ جرنلزم کو کون پھر پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ آپ پریس کلب جاتی ہیں کبھی کبھی؟ ہاں. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ پریس کلب میں جو بینرز لگے ہوئے ہیں ان کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ مطلب برطرف صحافیوں کو بحال کرو، یہ کرو وہ کرو، مالکان سے مطابق، حکومت سے مطابق. پریس کلب پر جیسے آپ گیٹ اندر آتی ہیں، کبھی نوٹ کیا ہے کہ وہ جو بینرز لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جن کا دھوپ بارش کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتی، ان کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ باہر کی طرف یا بلڈنگ کی طرف؟ ہم تو اتنے احتیاط پسند ہیں کہ کوئی انہیں پڑھ نہ لے. اور رہی بات تنظیموں کی، تو جرنلزم تو ہے نہیں، اب ویلے تو بیٹھ نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو ہم کنسٹرکشن کمپنی کیوں نہ کھول لیں، ہم سہولت کار کیوں نہ بن جائیں، ہم کسی کی فائل پہ سائن کیوں نہ کروائیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ گمان ہے کہ ہمیں ہی پتہ ہے. مگر جرنلسٹ کی کرپشن اور عشق چھپ نہیں سکتے. یہاں تک جو ہماری گفتگو پہنچی ہے، پینل پورا کا پورا اظہار خیال کیا تمام تر ان مسائل پر جو ہم اس وقت پاکستان میں فیس کر رہے ہیں. تو یہ تو سارے چیلنجز ہو گئے، مسائل ہو گئے، جس کے اندر کہیں کوئی امید کی ایک کرن نظر نہیں آ رہی. کوئی سلوشن ہے، کوئی حل نظر آتا ہے آپ کو شام صاحب؟ یہ خیال احمد شاہ صاحب سے یہ درخواست کرنی چاہیے کہ جب آپ یہ میڈیا سیشن کریں اس میں میر شکیل الرحمان کو بلائیں، جو گھی بناتے ہوئے صحافی بن گئے ہیں ان کو بلائیں، جو تعلیم دیکھ رہے ہیں، بہت سے کالج اسکول یونیورسٹیاں کھول کے بیٹھے ہیں، ان کو بلائیں. تو پھر کچھ آپ یہ اپنے سوال کا جواب اور کچھ اصلاح ہو سکے گی. کیونکہ جو ابھی یہ دیکھیں، ایک APNS ہے، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، مالکان اخبارات کی انجمن. ایک ہے CPNE، یہ کیا ہے، کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز. دونوں طرف وہی چہرے بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب ہر مالک ایڈیٹر ان چیف بھی بن گیا تاکہ اس کو ایڈیٹوریل میں مداخلت کا حق مل سکے. تو یہ اس صورتحال میں پھر ہمارے آپ نے جن تنظیموں کی بات کی ہے، ہم نے دیکھا ہے ایوب خان کے زمانے میں، پھر یحییٰ خان جو 9 دن مشرقی پاکستان مغربی پاکستان میں اخبارات نہیں چھپے تھے، یہ ٹریڈ یونین تھی اس وقت کے جب انہوں نے فیصلہ کیا. اور اس ہڑتال کو کس نے توڑا؟ PFE کی جگہ نیشنل یونین آف جرنلسٹ آ گئی ہمارے جماعت اسلامی سے معذرت کے ساتھ، کہ ان کا اور نوابزادہ شیر علی ان کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہوا تو انہوں نے ہڑتال 9 دن کے بعد توڑ دی. اور اس کے بعد سے یہ جب سے چینلز آئے ہیں اس وقت سے جرنلسٹوں کی ٹریڈ یونین بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی. پہلے کسی بھی اخبار میں ان کو پہلے نوٹس دینا پڑتا تھا، وجہ بتانا پڑتی تھی. اب ایک SMS آتا ہے کہ آج آپ دفتر نہیں آئے، آپ کی ضرورت نہیں آئی، اور یہ سب لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، کوئی ہڑتال نہیں کرتا اس کے لیے.
اور اب تو اور زیادہ افسوسناک ہو رہا ہے کہ ہمارے بہت سے ورکنگ جرنلسٹ جن کو نکال دیا گیا ہے وہ خودکشی کر رہے ہیں. اتنا افسوسناک ہے یہ ساری پریس کلب جو پلاٹ لے رہے ہیں حکومتوں سے اور بہت بڑی گرانٹس لیتے ہیں کہ کروڑ کی, وہ ان بے روزگار صحافیوں کی کوئی مدد نہیں کر رہی ہیں. تو یہ صورتحال تو مزید گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے, خاص طور پر ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ جو ینگ جرنلسٹ ہیں جب وہ بے روزگار ہو رہے ہیں تو وہ خودکشی کا جو ایک آپشن ہے اس طرف بھی جا رہا ہے. غازی صاحب, ہم اپنے جو آنے والے جرنلسٹ ہیں, یہ جو ینگ جنریشن ہے جو میڈیا جوائن کر رہی ہے, جس کو شاید بڑے نیوز رومز کے اندر تو نوکری نہیں مل رہی لیکن انہوں نے خود اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز بنا لیے ہیں, ان کو ہم وراثت میں کیا دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بات کہ صورتحال بہت خراب ہے یہ تو بہت واضح ہو گئی جی, اور یہ بات بھی بہت واضح ہو گئی کہ سچ بولنے کی ہمت میڈیا میں نہیں ہے. کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے, اور جو مزمت تھی ان کی تبصروں میں مظہر نے اور وسط نے جو کچھ کہا کہ اس ملک پر کس کا اقتدار کی نوعیت کیا ہے, تو ایک جدوجہد کی ضرورت ہے کہ ہم اسے بدلیں. ایک جدوجہد کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں انصاف ہو, جمہوریت ہو. یہ سب باتیں جو ہیں ان کے لیے ایک اسٹرگل کی ضرورت ہے. میڈیا نے بہت اسٹرگل کی ہے ایک زمانے میں فریڈم کے لیے. میڈیا ہماری تاریخ جو ہے, میڈیا کی ایک تاریخ ہے, وہ بہت ہی تاریخ نہیں ہے, اس میں بہت ایسے مقام آتے ہیں کہ جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں. ضیاء کے زمانے میں جو تحریکیں چلی اور جو ہوا, تو اس وقت آج کا جو زمانہ ہے وہ مطالبہ کرتا ہے نہ صرف میڈیا سے بلکہ معاشرے سے, سول سوسائٹیز سے, پولیٹیکل پارٹیز سے, کہ وہ اس جبر سے اس معاشرے اور ملک کو آزاد کرائیں کہ جو اس پر ہے نا. تو اس کے لیے یہ تصور کرنا کہ جو میڈیا ہے وہ اکیلا یہ کرے گا, یا میڈیا کا جو فریڈم کا مطالبہ ہے وہ میڈیا کا ہے, وہ میڈیا کا نہیں ہے, وہ معاشرے کا ہے. میڈیا کس چیز کے لیے فریڈم مانگ رہا ہے, وہ تو اس چیز کے لیے فریڈم چاہتا ہے نا کہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ, تو اس میں عوام کو شامل ہونا پڑے گا میڈیا کی فریڈم کی اسٹرگل میں. اگر وہ نہیں ہے تو نہیں ہوگا. کر رہے ہیں کہ کوئی نئی جدوجہد کا آغاز کیا جی, ایک ایسی جدوجہد ضروری ہے کہ جو سول سوسائٹی, انٹیلیجنشیا, ملک کی جو مختلف پروفیشنز کے لوگ ہیں, وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر یہ سب لوگ نہ جاگے, تو ابھی مستنصر حسین تارڑ کا جو سیشن ہو رہا تھا اس میں انہوں نے بہت ہی ایک سمبولک بات کی کہ دریا خشک ہو رہا ہے. دریا خشک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تہذیب ختم ہونے والی ہے. تو اگر بچانا ہے اپنے آپ کو, اگر اس دریا کو خشک ہونے سے بچانا ہے, تو ایک تحریک ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں معاشرے کے تمام طبقے شامل ہوں, تمام پروفیشنز شامل ہو, انٹیلیجنشیا شامل ہو, اور اس جو کچھ اب جیسے بات ہوئی کہ بھئی گوادر میں جو ہو رہا ہے, دیکھیں ایسی تحریکیں ہوں, لوگ جمع ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ خوف کی فضا ہے. یہاں پر تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کو تو میڈیا آلریڈی کور نہیں کر سکتا, میڈیا اپنی تحریک چلائے گا تو اس کو کون کور کرے گا؟ سعید ولی صاحب, اگر ایسی کوئی جدوجہد یا تحریک کا آغاز کیا جائے جس میں غازی صلاح الدین صاحب نے کہا کہ معاشرے کے مختلف جو طبقے ہیں وہ اس میں ساتھ دے, سول سوسائٹی بھی ساتھ دے, حکومت کیا ساتھ کھڑی ہوگی یا وہی ہوگا جو گوادر میں ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے نا حکومت سے ذرا اوپر کی ہے. جو بات مشرف خان صاحب نے کہی ہے, دیکھیں جو میں نے ایز اے پولیٹیکل ورکر پڑھا ہے, دیکھا ہے, ریاست کے 3 ستون ہیں, پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے. ہم نے میڈیا کو بھی چوتھا ستون بنا دیا ہے. جو رونا مشرف صاحب رو رہے تھے کہ کس طرح سے ساری چیزیں بنی بنائی آتی ہیں اور ہم چلانے پر مجبور ہوتے ہیں, یہ صرف میڈیا کے ساتھ نہیں ہے. جو ریاست کے 3 اصل ستون ہیں بدقسمتی سے ان کے ساتھ ہی ہے. اب اگر
ہم آئسولیشن میں کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو کیسے ٹھیک کریں گے, نہیں ہوگا. جو میں نے پہلے کہا کہ یہ پرابلم پورے معاشرے کا ہے. اچھا, جب میں ریاست کہتا ہوں تو ریاست سے مراد ریاست پاکستان ہے. بدقسمتی سے ہم ریاست کسی اور ادارے کو کہتے ہیں. تو یہ ایشوز جو ہیں وہ ہمارے ہیں ریاست کے, اور اس میں نہ آپ کی پارلیمنٹ آزاد ہو سکتی ہے تن تنہا, نہ آپ کی حکومت آزاد ہو سکتی ہے تن تنہا, نہ آپ کی جوڈیشری آزاد ہو سکتی ہے تن تنہا, اور نہ ہی آپ کی میڈیا آزاد ہو سکتی ہے تن تنہا. لیکن جو آپ نے بات پوچھی تھی کہ اس میں امید کی کوئی کرن, دیکھیں مجھے ذاتی طور پہ اللہ کا شکر ہے مایوسی کمی ہوتی ہے, کبھی کبھی ہوتی ہے, پھر تھوڑی دیر بعد چلی جاتی ہے. میں نے ایوب خان کا دور, ضیاء کا دور پڑھا. ضیاء کا آخری 2-4 سال دیکھ بھی لی, اس ہوش میں تھا, اتنی عمر تھی میری. لیکن مشرف اور اس کے بعد آج کے دور, جو آج کا دور ہے, بہت ساری پابندیوں کے باوجود, بہت ساری شہادتوں کے باوجود, بہت ساری قتل و غارت گری کے باوجود آپ کو ہمارے معاشرے میں سرپھرے مل جاتے ہیں. وہ صحافت میں بھی ہیں, وہ سیاست میں بھی ہیں, وہ عدلیہ میں بھی ہیں, وہ پارلیمنٹ میں بھی ہیں, وہ حکومتوں میں بھی ہیں. تو یہ جو چند سرپھرے ہیں نا, یہ آپ کی امید کی کرن ہے. یہ کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی انداز میں اپنی آواز لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور آج کی دنیا میں یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ یہ ٹی وی چینلز پہ ساری چیزیں بند ہیں. کیا گوادر کا لوگوں کو نہیں پتا؟ مجھے بتائیے کہ پاکستان کا وہ کون سا آدمی ہے, کون سا شخص ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ گوادر میں کتنی بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی ہیں. تو میری رائے میں شاید آنکھیں بند کر دینے سے کہ جی ہم کسی کو دیکھنے نہیں دے رہے, وہ خود نہیں دیکھ رہے ہیں, بیسیکلی دنیا ساری دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان اداروں کو بھی, ان افراد کو بھی, ان لوگوں کو بھی جو اس انداز میں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں پورے نظام کو, میڈیا کو, عدلیہ کو, پارلیمنٹ کو, حکومتوں کو. یہ چل سکتا نہیں ہے. مطلب یہ کوششیں ہوئی ہیں نا, ایوب خان کے دور میں بھی ہوئی, ضیاء کے دور میں بھی ہوئی, مشرف کے دور میں بھی ہوئی, آج بھی ہو رہی ہیں. الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے, 8 سال بعد, 10 سال بعد پھر پیچھے کہیں نہ کہیں دھکیلے جاتے ہیں. پھر وہ ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے کہ پھر آگے آ جاتے ہیں. لیکن یہ نظام میرا خیال ہے کہ اس طرح سے چلنے والا ہے نہیں کہ آپ تمام اداروں کو ڈکٹیٹ کریں, اپنی مرضی اور منشا سے چلائیں. جو آپ سننا چاہتے ہیں لوگ وہی کہیں, جو آپ دکھانا چاہتے ہیں لوگ وہی دیکھیں. یہ زیادہ عرصے چلتا نہیں ہے. تو یہ سرپھرے جو ہیں یہ امید کی کرن ہے. یعنی جتنی پابندی ہے اتنی ہی آزادی ہے, جتنا چھپانا چاہتے ہیں اتنا ہی چھپتا تو کچھ بھی نہیں ہے. جی دیکھیے, ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم صرف لکھ سکتے ہیں. سعید غنی صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ سندھ حکومت کی طرف سے کوئی اعلان کر دیں کہ یہاں جو بھی شکایات ہیں اس کے, جیسے کہ آپ جرنلسٹ کے ساتھ بہت کام کر رہے ہیں اور جرنلسٹ پروٹیکشن کے لیے بھی آپ جو ہے وہ مستقل آرگنائزیشنز کے ساتھ میں پھر عرض کر رہا ہوں, یہ مسئلے ان قوانین سے اوپر کے ہیں. چلیں, کیونکہ وقت مختصر ہے اور سوالات یوں تو کرنے کو میرے پاس بہت ہیں اور اس سیشن میں بہت لمبی باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن آپ لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے. تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو ہم فلور اوپن کرتے ہیں اور آپ سے بھی سوال لیتے ہیں. جی مختصر رکھیے گا اپنے سوال کو تاکہ ہم زیادہ بات کر سکیں. ہمارے ایک ادارے کے جوانوں نے اور افسروں نے مارا, تو جرنلسٹ پروٹیکشن بل آیا اس سے پہلے, تو کیا فائدہ ہوگا اس کا, اس کے تحت کوئی کارروائی ہوگی؟ جی مظہر عباس صاحب یا سعید غنی صاحب. ابھی وہ جو بل آیا ہے وہ ابھی اس میں کمیشن بنا نہیں ہے, تو ابھی وہ آپریٹو نہیں ہوا ہے. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے, وہاں بھی جب یہاں بھی اور مرکز میں بھی جب وہاں بھی بہت اچھا پروٹیکشن بل بنا ہے. وہاں بھی جو بنیادی نقطہ آیا تھا وہ یہی آیا تھا کہ پولیس کوئی واقعہ کرتی ہے تو پولیس تک تو ہم پہنچ سکتے ہیں, بچ بچا کے رینجرز تک بھی پہنچ جائیں گے, اس سے آگے کیا ہوگا؟ وہاں جب صحافی غائب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن قانون میں ایک اچھی بات یہ آئی ہے کہ اس میں اس نے بہت اوپن رکھا ہے. اب اس پہ عمل درآمد کس طرح ہوتا ہے, اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب آپ نے شروع میں جرنلسٹوں کی اسٹرگل کی بات کی, جرنلسٹوں نے بہت مار کھائی ہے. ایسی کہانیاں ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. نہ صرف انہوں نے, ان کے گھر والوں نے, جو ان کی سفرنگ ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے, لیکن اس کا صبر نہیں ملا. اور اس میں بہت حد تک مایوسی جب سویلین گورنمنٹس آئیں تو وہ قوانین جو اینٹی
मीडिया कवानीन थे वो ख़त्म नहीं किए गए। आज भी वो कवानीन मौजूद हैं जो अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी को ख़त्म करने के लिए उस वक्त के मीडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए थे, वो आज हमारे यहाँ मौजूद है। तो मेरा ख्याल है जब तक, जिस तरह सबने बात की, गाजी साहब ने भी, कि स्ट्रगल तो अपनी जगह है, लेकिन मैं स्ट्रगल जाहिर करता हूँ कि कोई ना कोई तो मेरी बात सुने। मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूँ, वो यकीन दहानी कराते हैं, आगे कुछ नहीं होता। मैं अदालत जाता हूँ तो अदालत से बदकिस्मती से, अदलिया से बहुत मायूसी होती है। तो कहीं ना कहीं ये रुकावटें बढ़ती जा रही हैं और ये रुकावटें जो है मजबूत होती जा रही हैं। और वो जो बात सईद कह रहे थे कि उससे आगे की बातें हैं, उससे आगे की बातें करने वाले जो हैं वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं, उनके खिलाफ मज़ाहमत करने वाले लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा न सिर्फ मीडिया के लिए क्राइसिस है, बल्कि पाकिस्तान में सोसाइटी के लिए क्राइसिस है कि लोग अब आवाज़ें उठा नहीं रहे, आवाज़ें दब रही हैं, लेकिन उसके खिलाफ खड़े नहीं हो रहे। जी, लास्ट क्वेश्चन लेना है मुझे, कोई यंग, कोई यस आप लास्ट क्वेश्चन। मैं चाह रही थी कोई स्टूडेंट दे। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कमेंट। जी आपने कमेंट करना था, मुख्तसर रखिए, आपने कर लिया है। जी आप कहिए। बहुत शुक्रिया आपका। जी देखिए, बहुत ही महज़्ज़ब फोरम है, बहुत महज़्ज़ब तरीके से बात हो रही है। आप तशरीफ रखिए, आपके कमेंट सुन लिए गए हैं। जी कैसे साहब? प्लीज। हर बात जो है वो जितने भी मसाइल हैं वो आपके लेवल से ऊपर की है, तो फिर हम आवाम का क्या होगा? हम बातें करते हैं, मैं टेलीविजन में बैठे हुए सारा प्रोग्राम करते रहते हैं। बुराई जो है वो दिन ब दिन, एक दिन आज एक प्रोग्राम होता है किसी इश्यूज पे, प्रोग्राम ठीक ठाक होता है, उसके बाद दूसरा वाक़या, तीसरा वाक़या उसी नौयत का, और फिर हम पहले वाक़ये को भूल जाते हैं। फिर इसी तरह से हमारा पूरा कारोबार चलना, ये कब तक चलेगा? ठीक है, आपका सवाल। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अहम सवाल उठाया है, मैं इसीलिए किसी यंग जर्नलिस्ट को लेना चाह रही थी कि आखिर इनके भी तो मसाइल हैं जिन पर हम बात करें। तो आप में से जो भी जवाब देना चाहे कि यंग जर्नलिस्ट के लिए क्या किया जाए और फिर कैसे सजा सकते। देखिए डॉक्टर साहब, ये हल नहीं है कि जी अगर हम ये कह रहे हैं तो फिर आवाम क्या करें, हम भी चुप करके बैठ जाएंगे जो दो चार बोलते हैं। मुझे सिर्फ पुरानी मानिएगा किसी को, लेकिन अगर हम यहाँ अपने हुकूक की बहाली के लिए ऐलान करें कि जब इनको मुजाहरा करना है, मुझे बताइए कितने लोग आएंगे उसके लिए? बदकिस्मती से नहीं आएंगे, बहुत कम होंगे। हमें मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि आए हम अपनी आज़ादी की हुकूक के लिए कोई आवाज़ उठाने चले, नहीं आते हैं लोग। तो ये पूरा मुआशरे का प्रॉब्लम है। लेकिन आज भी इस मुल्क में सियासी जमातों के अंदर भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सियासत भी आज़ाद हो, पार्लियामेंट भी आज़ाद हो, मीडिया भी आज़ाद हो, जुडिशरी भी आज़ाद हो। और वो जो लोग हैं मुख्तलिफ सेक्शंस में, पार्लियामेंट में, हुकूमत में, सहाफ़त में, अदालतों में, वकीलों में, वो सब जो जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जब लोग उनके साथ जुड़ेंगे तो ताकत बनती है। अगर मैं अकेला बोलता रहूँ, भाई अकेले बोलते रहे, उस अकेले बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारे साफी के पीछे खड़े हो जाए, देखिए कैसे साफ आज़ादी होती है। ठीक है,
सब मिलकर करेंगे तो होगा। वसत साहब, बस लास्ट एक कमेंट आपसे चाहूँगी, ये यंग जर्नलिस्ट के जो मसाइल सामने आ रहे हैं कि प्रेस क्लब्स में एंट्री नहीं है उनकी, उनको वो उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता कि वो अपना करियर बना सकें। यहाँ तो पुराने जर्नलिस्टों के करियर दाव पे लगे हुए हैं। देखिए, अच्छी खबर ये है कि चंद सालों की ज़हमत है, ये फॉर्मल मीडिया नहीं रहेगा, ना टीवी चैनल इस शक्ल में रहेंगे, अखबारात तो वैसे भी रुखसत हो रहे हैं दुनिया से, ये सारा डिजिटलाइज हो रहा है। और गवादर को हम अभी लाइटली ले रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इट्स अ वाटरशेड। खबर को अब फॉर्मल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, खबर उस जंजीर को तोड़ चुकी है। ठेले वाले को भी पता है कि गवादर में क्या हो रहा है, PRY और जियो की वजह से नहीं, सोशल मीडिया की वजह से। जब हर आदमी के पास कैमरा है तो आप खबर दें ना दें किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, खबर इरेलीवेंट नहीं हो रही, लोग भी इरेलीवेंट नहीं हो रहे, आप इरेलीवेंट होते चले जा रहे हैं। और 4-5 साल की ज़हमत है, बर्दाश्त कर लें, उसके बाद डिजिटल मीडिया जो है वही होगा। आप लोग कोने में पड़े हुए अपने अरस्तुई और अफलातूनी नज़रिए बयान करते रहे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया वसतुल्लाह साहब आपका, मज़हर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया, सईद गनी साहब आपका शुक्रिया, गाजी सलाउद्दीन साहब और महमूद शाम साहब आप सबका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इस सेशन को हम